بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہایت احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جو پانی کے زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کے جذب کرنے کا حکم دیا ہے، اور آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا ہے، اور کشتی جودی پر ٹھہری اور وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ پس خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا ان کو ان دریا میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی، اے نوح، کشتی یا پہاڑ سے اترو ہمارے سلامتی، تحیت، برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ جو تم پر اور ان چند لوگوں پر جو تمہارے ساتھ کشتی میں ہیں ہم نے نازل کی، اور چند ایسے گروہ ہیں جن کو جلد ہم دنیا کی نعمتوں سے کامیاب کریں گے، پھر ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے عذاب دردناک ہوگا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر نوح 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے موصل میں کشتی سے اترے اور مدینۃ السامرین کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی آپ کے ہمراہ تھی، نسل انسان اسی سے جاری ہوئی۔ اسی سبب سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح 2 پدر میں سے ایک پدر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جمیع انسانوں کے باپ ہیں۔ بسند معتبر منقول ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ نوح نے کیوں کر جانا کہ ان کی قوم سے کوئی ایمان نہ لائے گا، جبکہ خود اپنی قوم پر نفرین کی اور کہا کہ خدا کرے ان کے فرزند فاسق و فاجر پیدا ہوں۔ فرمایا کہ شاید تو نے نہیں سنا جو کچھ خدا نے نوح سے فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے تیری قوم سے اب کوئی ایمان نہ لائے گا۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی پیغمبری ظاہر کی اور ان کے شیعوں کو یقین ہوا جو کافروں کے ہاتھوں تکلیف میں مبتلا تھے کہ ان کے آرام کا زمانہ قریب آیا، حالانکہ ان کی بلائیں شدید اور فکر کی تکلیف زیادہ اور سخت ہوتی گئی، اور اس حد تک پہنچی کہ کفار حضرت نوح علیہ السلام پر بھی پتھر برسانے لگے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت علیہ السلام 3 روز تک بے ہوش پڑے رہتے اور خون آپ کے جسم سے جاری رہتا۔ 300 برس ہدایت کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ برتاؤ ہونے لگا، پھر آپ شب و روز ان کو خدا کی طرف دعوت دینے لگے، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ آپ تبلیغ فرماتے اور وہ لوگ پیٹھ پھیر لیتے۔ 300 سال کے بعد ایک روز نماز صبح کے بعد آپ نے چاہا کہ ان کے لیے بد دعا کریں، تو اس وقت 7ویں آسمان سے 3 فرشتے آئے اور کہا، اے پیغمبر خدا، ہماری آپ سے ایک حاجت ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا یہ کہ اپنی قوم پر نفرین کرنے میں تاخیر کیجیے، کیونکہ یہ پہلا غضب اور عذاب ہوگا جو زمین پر نازل ہوگا۔ نوح نے کہا، 300 سال کے لیے بد دعا کو میں نے ملتوی کیا اور اپنی قوم میں واپس آئے، پھر ان کو خدا کی طرف دعوت دینا شروع کی جیسا کہ معمول تھا، اور وہ لوگ بدستور سابق درپے آزار ہے، یہاں تک کہ 300 سال گزر گئے اور آپ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے۔ پھر چاشت کے وقت بیٹھے تاکہ ان پر بد دعا کریں، ناگاہ فرشتوں کا ایک گروہ 6 آسمان سے نیچے آیا اور سلام کیا اور کہا کہ صبح آسمان ششم سے ہم روانہ ہو کر اس وقت آپ کے پاس پہنچے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی قوم پر بد دعا کرنا بھی ملتوی رکھیے۔ پھر نوح علیہ السلام نے
300 سال ان پر نفرین کرنے سے باز رہنے کا وعدہ کیا اور اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور ان کی تبلیغ میں مشغول ہوئے، مگر قوم پر روگردانی کے سوا کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ اس دوسرے 300 سال کی مدت بھی تمام ہوئی اور تبلیغ کے 900 سال پورے ہو گئے۔ آپ کے شیعوں نے